آج چند وہ ضروری مسائل یا وہ ضروری چیزیں جو قربانی کے جانور کے اندر ہونے چاہیے اور بعض وہ چیزیں جو نہیں ہونے چاہیے، ان چیزوں کی وضاحت آج کی ویڈیو کے اندر کی جائے گی، تاکہ آپ جو جانور قربانی کے دنوں میں قربان کرنے جا رہے ہیں، کہیں وہ آپ کا وہ جانور ان عیوب کا شکار تو نہیں جن عیوب کا تذکرہ ابھی ہونے جا رہا ہے۔ کیا آپ کا وہ جانور ان اوصاف کے ساتھ متصف ہیں جن اوصاف کا ذکر اس ویڈیو کے اندر کیا جائے گا؟ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کے جانور کے آنکھوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، دونوں آنکھوں سے اندھا ہو تو ایسے جانور کی قربانی شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ نمبر ایک۔ نمبر دو، دونوں آنکھوں سے اندھا نہیں لیکن ایک آنکھ سے اندھا ہے تو ایک آنکھ سے اندھے جانور کی بھی شرعاً قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، بعض جانور بینگا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں وہ خراب تو نہیں ہوتی لیکن وہ صحیح بھی نہیں ہوتی، اور جس طرح ایک نارمل جانور کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے آنکھوں کو دیکھنے والا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آنکھیں بالکل ٹھیک ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو بینگے ہوتے ہیں، تو بینگے جانور کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ تو یہ تین مسئلے آ گئے آنکھ کے اندر۔ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو پھر بھی قربانی درست نہیں، ایک آنکھ سے اندھا ہو پھر بھی قربانی درست نہیں، صرف بینگا ہو تو اس جانور کی قربانی شرعاً جائز ہوگی۔ یہ نمبر ایک۔ نمبر دو، کان سے متعلق بھی دو تین مسئلے سمجھ لیجئے گا۔ پہلا مسئلہ، ایک جانور ہے جس کے پیدائشی دونوں کان نہیں ہے، اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، پیدائشی ایک کان نہیں ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر تین، پیدائشی طور پر تو کان موجود تھے لیکن بعد میں کاٹ دیے گئے، دونوں کاٹ دیے گئے یا ایک کاٹ دیا گیا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ تین باتیں ہوئی۔ نمبر چار، وہ جانور جس کے کان تو دونوں موجود ہے لیکن ایک کان جو ہے وہ ایک تہائی سے زائد حصہ اس کا کٹا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ چار مسئلے ہو گئے۔ نمبر پانچ، کان دونوں موجود ہیں لیکن وہ پیدائشی طور پر چھوٹے ہیں، یا دونوں کان موجود ہیں ایک کان چھوٹا ہے تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہوگی، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر چھ، یا ایسی صورتحال ہے، چھٹی صورت میں لکھ نہیں رہا، ایسی صورتحال ہے کہ ایک تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی شرعاً درست ہوگی۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ نمبر تین، پاؤں سے متعلق پہلا مسئلہ، کسی جانور کا پاؤں بالکل ٹوٹ چکا ہے اور جاتے وقت وہ پاؤں جو ہے وہ زمین پر رکھ نہیں پا رہا تو ایسے جانور کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، ایسا جانور جس کا ایک پاؤں زخمی تو ہوا ہے لیکن جاتے وقت اس پاؤں سے سہارا لے سکتا ہے تو ایسے جانور کی پھر قربانی شرعاً جائز ہو گئی۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ نمبر چار، دم کے متعلق یاد رکھ لیجئے گا، اگر یہ دم مکمل کٹا ہوا ہے پھر تو ظاہر ہے قربانی جائز ہی نہیں، لیکن اگر ایک تہائی سے زائد حصہ دم کا کٹا ہوا ہے، مثال کے طور پر یہ دم ہے، مثال ایک حصہ، دو حصے دیکھ لیں، ایک دو تین، اب اس میں سے ایک تہائی سے زائد حصہ اگر کٹا ہوا ہے، مثلا یہ حصہ اس کا کٹا ہوا ہے باقی یہ دو حصے موجود ہے تو ایسے جانور کی تو قربانی جائز ہوگی، لیکن اگر ایک حصے سے زائد حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہوگی۔ یہ دم کے حوالے سے بات ہوئی۔ نمبر پانچ، تن کے متعلق مسئلہ سمجھ لیجئے گا۔ دو قسم کے جانور ہیں، ایک وہ جانور جس کے چار تن ہوتے ہیں، مثلا اونٹنی ہے، گائے ہیں یا بھینس ہے۔ اب ان چار تنوں والے جانوروں کے تن اگر چار میں سے دو تن خراب تھے اور دو ٹھیک تھے، نمبر ایک، دو تن خراب تھے اور دو ٹھیک تھے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر تین صحیح تھے اور ایک خراب تھا تو ایسے جانور کی پھر قربانی جائز ہوگی۔ یہ بات ہو رہی ہے گائے اور بھینس اور اونٹنی کی جس کے چار تن ہوں، اور اگر
बकरी भेड़ की बात की जाए तो उसमें देखा जाएगा उसके ज़ाहिर 2 तन होते हैं, उसमें से अगर 1 तन खराब थी, उससे दूध नहीं निकल रहा था, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो ये तन के हवाले से भी कुछ ज़रूरी बातें आ गई। अब कुछ चीज़ें मज़ीद भी मैं यहाँ लिखूँगा आपको समझाने के लिए, इसको अभी मिटा रहा हूँ। तो कोशिश की जाए कि ये मसाइल आदमी गौर से सुने, देखें, समझें, ताकि कुर्बानी का वो जानवर जो आप कुर्बान करने जा रहे हैं वो इन अयूब से पाक हो। अच्छा जी, कुछ बातें और भी मैं लिखूंगा यहाँ पर। अच्छा जी, ज़बान दांत और इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे खसी जानवर, इसके अलावा बांझ जानवर और जी ये कुछ आ गई है मज़ीद सूरतें, कोई और जहन में आ गया तो वो भी इंशाल्लाह साथ लिख लेंगे। तो ज़बान को देखा जाएगा, अगर किसी जानवर का ज़बान मुकम्मल कटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी शरन जायज़ नहीं होगी। दूसरी सूरत, ज़बान का कुछ हिस्सा कटा हुआ है लेकिन वो कापी सकता है वो जानवर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी। दांत देखे जाएंगे, अगर दांत मुकम्मल ख़त्म थे किसी जानवर के सारे दांत उसके निकले हुए थे, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। नंबर 2, दांत मौजूद है लेकिन अक्सर दांत जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तीसरी सूरत, दांत मौजूद हैं, अक्सर दांत निकल गए हैं लेकिन काट पी सकता है जानवर, अपने आप को जो है वो या अपने पेट को जो है वो भर सकता है, चारा खा सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में कुर्बानी शरन जायज होगी। और अगर कुछ दांत उसके निकल गए थे और अक्सरियत दांत वो मौजूद थी, तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी शरन जायज होगी। ये 4 सूरतें दांतों के मुतालिक हो गई। अब खसी जानवर, क्या खसी जानवर की कुर्बानी शरन दुरुस्त है या नहीं? जी हाँ, खसी जानवर की भी कुर्बानी शरन दुरुस्त है। बांझ जानवर जिसके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत वो खत्म हो चुकी हो, उमूमन ऐसा जानवर भी मोटा होता है, ताज़ा फरबा होता है, तो ऐसे जानवर की भी शरन कुर्बानी जायज़ है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें आ गई हैं ताकि हमें पता चले कि वो कौन से अयूब हैं जिन अयूब से हमारे जानवरों का पाक होना ज़रूरी है। और कुर्बानी के अय्याम के अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि इन मसाइल को आदमी सीखें और इसी शौक़ और जज्बे के साथ मंडी की तरफ जाए कि मैंने जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सुन्नत को ज़िंदा करना है, और अल्लाह ताला का ये हुक्म जो हमें दे दिया गया है कुर्बानी का, इस हुक्म की तकमील करनी है। और उसके लिए शरीयत ने जो जो पाबंदियाँ जहाँ जहाँ लगाई है, चाहे वो जानवरों के हवाले से हो, चाहे वो मुश्तरका कुर्बानी में शुरका के हवाले से हो, जहाँ कहीं भी कुर्बानी से मुतालिक जौन सी भी पाबंदी शरीयत की हो, उन तमाम पाबंदियों की भी रियायत करें। फिर देखना ऐसी कुर्बानी जब होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कुर्बानी हमारी कबूल भी फरमाएंगे और इसका असर वो दुनिया में भी ज़ाहिर होगा, आखिरत में भी इसका असर ज़ाहिर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कुर्बानियों को अपने दरबार में शर्फ़ कबूल